اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ تیری بارگاہ رب العزت میں داخلے کی اجازت ملتی ہے اور ہم تیرے کرم اور تیری رحمتوں کے سائے تلے آ جاتے ہیں، تیری باتیں کرتے ہیں، تو سے عشق کی باتیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی باتیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کی باتیں، صحابہ کرام سے عشق کی باتیں۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ تو کوئی کہے گا کہ عشق خطرناک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جب تک عشق نہ ہو جائے اس وقت تک صرف بیان ہی ہوتا ہے، اور جب ہو جائے تو پھر بیان نہیں، پھر وہ عشق ہی ہوتا ہے، اور اگر عشق نہ ہو تو بیان ہی بیان ہوتا ہے۔ اس لیے جب عشق ہو جائے تو بیان کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی فنا فی اللہ شیخ ہو جائے تو اس کا بیان کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے عشق کو کامل کر دے، ہمارے یقین کو کامل کر دے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور تمام صحابہ کرام سے اللہ پاک ہمارا عشق جو ہے وہ مکمل کر دے، اور ہمیں اپنی محبت میں غرق رکھ۔ تیرے محبت اور تیرے عشق میں اللہ پاک ہم سب کچھ تجھ سے مانگتے اور حاصل کرتے چلے جائیں۔ اور اسی طرح آخرت کی عدالت کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس وقت ساری فائلیں بالکل اوپن ہوں گی، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ نکالیں گے، جسے وہ اپنا اوپر کھلا ہوا پائے گا ہر انسان، اور سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دفاع کے لیے وہاں کوئی وکیل نہ ہوگا۔ لے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو اپنا خود ہی حساب کر لے تو کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ہیں، اور تیری رحمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، تیرے رحمان ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے میرے رب، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگیں جس کا ہمیں علم نہیں۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے، وہ رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بھلائی کا سوال کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن پاک کی وجہ سے بہت سوں کو اونچا کرے گا اور بہت سوں کو نیچا گرائے گا۔ اے رب کائنات، بے شک تیرے ہی قبضہ قدرت میں تمام کام ہیں، تیرے سوا نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ موت۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اپنی رضا اور خوشنودی اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہم تیرے حضور دعا گو ہیں ہاتھ پھیلا کے سب، کہ ہر نئی صبح اور شام کو ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے
رحمت، فضل، خیر و برکت، عزت، راحت اور سکون والا بنا دے۔ ہمیں ہر جسمانی اور روحانی مرض سے اپنی پناہ میں رکھ۔ مسلمان جہاں کہیں بھی کسی مشکل اور مصیبت میں ہیں، ان کی مدد فرما، میرے پاکستان کی مدد فرما۔ ہمیں شرک سے پاک زندگی، رزق حلال، صحت و تندرستی اور اعمال صالح کرنے کا صادر حکم فرما۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہم گناہ گار، اللہ پاک، ہم تجھے تیرے رحمان ہونے پہ یقین رکھتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے غفور الرحیم، ہمارے عیب دانستہ و نادانستہ گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اور ہم نے جتنی التجائیں تجھ سے کی ہیں، ہم روز تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں اپنے گناہوں اور خطاؤں کی گٹھریاں لے کر۔ وہ گٹھریاں تیرے پاس چھوڑ کے تیرے سے رحمت کی گٹھریاں لے کر واپس جاتے ہیں، تو تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ تیری رحمتیں، تیری کرم، تیرا فضل سایہ کیے ہوئے ہے، اور پوری دنیا پہ، پوری کائنات پہ تیری رحمتوں کا سایہ ہے، اور یہ دنیا تیری ہی رحمتوں سے چل رہی ہے، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ ہم اتنی اچھی اور بہترین زندگی تیرے سائے میں گزار سکیں۔ یہ تیرے رحمان ہونے کا ثبوت ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے حضور دعا مانگتے ہیں۔ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور ایمان کی روشنی پر چلنا چاہیے۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ سب کچھ سننے، جاننے والا اور مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کہ اللہ، دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اور وہ غفور الرحیم ہم سب کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی عمر دراز کرے صحت اور تندرستی کے ساتھ، اور ہم سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ تو ہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا، تو یقیناً اس نے ہمیں بھی بیکار نہیں بنایا ہوگا۔ وہ ہم سے بھی کوئی کام لینا چاہتا ہوگا، ہم سے بھی کوئی کام لے گا، ہم سے بھی کوئی کام لے رہا ہوگا۔ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ رحم فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما، کرم کرتے پکارتے ہیں۔ آئیے بہت محبت سے 3 دفعہ اللہ کو، اور پھر تو 3 گھونٹ پانی پی لیتے ہیں۔ آئیے پکاریں، اس رب کے دروازے پہ دستک دیں، بہت محبت سے ڈوب کے کھو کے، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ تیری رحمتیں، تیری کرم، تیرا فضل سایہ کیے ہوئے ہے، اور پوری دنیا پہ، پوری کائنات پہ تیری رحمتوں کا سایہ ہے، اور یہ دنیا تیری ہی رحمتوں سے چل رہی ہے، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ ہم اتنی اچھی اور بہترین زندگی تیرے سائے میں گزار سکیں۔ یہ تیرے رحمان ہونے کا ثبوت ہے کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے حضور دعا مانگتے ہیں۔ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور ایمان کی روشنی پر چلنا چاہیے۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ سب کچھ سننے، جاننے والا اور مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کہ اللہ، دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، اور وہ غفور الرحیم ہم سب کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی عمر دراز کرے صحت اور تندرستی کے ساتھ، اور ہم سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ تو ہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا، تو یقیناً اس نے ہمیں بھی بیکار نہیں بنایا ہوگا۔ وہ ہم سے بھی کوئی کام لینا چاہتا ہوگا، ہم سے بھی کوئی کام لے گا، ہم سے بھی کوئی کام لے رہا ہوگا۔ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ رحم فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما، کرم کرتے پکارتے ہیں۔ آئیے بہت محبت سے 3 دفعہ اللہ کو، اور پھر تو 3 گھونٹ پانی پی لیتے ہیں۔ آئیے پکاریں، اس رب کے دروازے پہ دستک دیں، بہت محبت سے ڈوب کے، کھو کے۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ تیری رحمتوں کا سایہ ہے، تیری کرم کی بارش ہے، انوار رحمت برس رہے ہیں، اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں تیرے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، تجھے پکارنے کے لیے، تجھ سے گفتگو کرنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، اپنے وطن پاکستان کی خیر مانگنے کے لیے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے لیے، اور اکٹھے ہو کے باتیں کرنے کے لیے۔ افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو، اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کیا، یا استاد، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جو مجھے بات بتانے لگے ہو یہ بات 100% سچ ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم جو یہ بات بتانے لگے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟
افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ تو گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پوری نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی یہ بتاؤ، جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا اور عرض کیا، استاد یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو 3 کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ کیا یہ بات 100% درست ہے؟ کیا یہ بات اچھی ہے؟ کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر یہ بات 3 کی کسوٹی پر پوری اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے۔ اگر وہ کسی کسوٹی پر پوری نہ اترتی یا پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ ہمارے معاشرے کو بھی آج اس 3 کی کسوٹی کی بہت ضرورت ہے، جہاں نکتہ چینی، چغل خوری، تہمت بیانی اور گمراہ کن باتوں کا دورہ ہے، اور ہر فرد دوسرے کے لیے زبان کے تیر چلانے کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سے افسوسناک واقعات جنم لے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس 3 کی کسوٹی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم بات کو جانچ لیں کہ وہ درست ہے، اچھی ہے، فائدہ مند ہے۔ تو آج اللہ سے یہی مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو بھی درست کر دے، اسی طرح جس طرح بزرگوں کے اعمال تھے اور جس طرح ان کی کسوٹی تھی جس پہ پرکھ کے وہ بات کیا کرتے تھے، اور ہم بھی اپنی بات کو پرکھ کے کیا کریں تاکہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ آئیے پکارتے ہیں اس کو بڑے پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔